پاکستان اگرچہ ایک زرخیز خطہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس خطے میں موجود مسائل دن رات نت نئے روپ میں ہماری آنکھوں کے سامنے آن کھڑے ہوتے ہیں۔ صحت، تعلیم اور غربت جیسے مسائل تو یہاں ہیں ہی، لیکن بے روزگاری کا جن بھی بوتل سے باہر گھومتا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے میں عام عوام کے لیے نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی کوئی ایسا آسان طریقہ کہ جس سے عوام اپنے کسی چھوٹے موٹے کام کا آغاز کر سکیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے جو عام طور پر دیکھا اور دکھایا جاتا ہے، کیونکہ اسی صورتحال کے بیچوں بیچ اخوت بینک جیسے مثالی ادارے موجود ہیں جو مائکرو فائنانس کی صورت میں غریبوں کو روزگار کے لیے بلا سود قرض فراہم کرتے ہیں۔ اخوت بینک یا اخوت فاؤنڈیشن کہلانے والا یہ ادارہ ہے کیا؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اسے شروع کرنے کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ یہی آپ آج کے خبر بخیر میں دیکھیں گے۔ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ دنیا بھر میں موجود ادارے مائکرو فائنانس کی صورت میں عوام کو سود پر قرض فراہم کرتے ہیں، جن سے لوگ کاروبار سمیت دیگر ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اخوت کے نام سے موجود یہ ادارہ نہ صرف لوگوں کو اسلامی روایات کے مطابق بلا سود قرض فراہم کرتا ہے، بلکہ ایک فلاحی ادارے کے طور پر بھی دیگر محاذوں پر سرگرم عمل ہے۔ اس ادارے کی تمام تر کاوشوں کا سہرا اخوت کے روح رواں ڈاکٹر امجد ثاقب کے سر جاتا ہے۔ پاکستان بھر میں موجود سینکڑوں مائکرو فائنانس کے اداروں کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر امجد ثاقب کو اخوت بنانے کا خیال کیوں آیا؟ اس حوالے سے ڈاکٹر امجد ثاقب بتاتے ہیں۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو ہمارے دامن میں کوئی ایسے پھول ہوں جسے ہم خالق کائنات کے حضور پیش کر سکیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، اب ہم اس کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ نیکی کرنے کی خواہش آپ میں بھی ہے، گلی محلے میں بسنے والے ہر شخص میں ہے، مجھ میں ہے۔ تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمیں یہ جسے کہتے ہیں نا ایک سیلف ایکچولائزیشن کا احساس ہو، ایک تسلی، ایک سکون جو ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پھر کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو پہلے نہیں ہو رہا۔ بہت سے لوگ بہت سے اچھے کام کر رہے ہیں، تو ہماری نظر قرض حسن کی طرف گئی، مائکرو فائنانس کی طرف گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹے قرضے دینے والے ادارے تو بہت ہیں، لوگ ان رقم سے کاروبار کرتے ہیں اور یوں غربت سے باہر نکلتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس میں سود نہ لیا جائے، یعنی ایک ایسا نظام جس میں سود سے بغیر جو اسلامی روایت ہے قرض حسن کی اس پر عمل کیا جائے۔ تو اس طرح سے وہ جو خواہش تھی ٹو میک اے ڈفرینس، ٹو کنٹریبیوٹ، اپنے حصے کی جو ہے ذمہ داری ادا کرنا، اس کو پھر جو عملی تعبیر ملی وہ قرض حسن کی صورت میں ملی۔ ہم نے کہا کہ اگر انفرادی سطح پر جو قرض حسن دیا جاتا ہے جس پہ کوئی سود نہیں لیا جاتا تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ بنیادی فیکٹر کہ کیوں ہم اس طرف آئے اور کیوں ہم نے قرض حسن کو اپنے لیے منتخب کیا۔ تو یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت کا شرف بخشا اور آج ہم الحمدللہ ایک دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام۔ کسی بھی خیال کو بس خیال کی طرح سوچنا نہایت آسان ہوتا ہے، مگر اسے عملی جامہ پہنانا نہایت مشکل، کیونکہ تصور کو تصویر میں ڈھالنے کا عمل نہایت مشکل ہوتا ہے اور کٹھن بھی۔ اور پھر اخوت جیسا ادارہ جس کی شاخیں پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر تک پھیلی ہوئی ہیں، اس تصور سے تصویر تک کا مرحلہ یقیناً کٹھن ہوا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی کام کریں اور آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ بہت طرح کی مشکلات پیش آئیں، روز اول سے پیش آئیں، ہر روز کوئی نئی مشکل ہمیں سامنے آتی ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کمٹمنٹ ہے اور آپ کو اپنے خوابوں کی عظمت پہ یقین ہے اور آپ خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر کوئی مشکل جو ہے وہ مشکل نہیں رہتی۔ تو وسائل کی کمی ہوتی ہے، ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، وسائل میں مالی مسائل بھی ہیں، وسائل میں ہیومن ریسورس بھی ہے، وقت کا کیا تقاضا ہے اور کس طریقے سے آپ پورے سسٹم کو آرگنائز کرتے ہیں، اپنی ویژن اپنے ساتھیوں میں ٹرانسفر کیسے کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیسے بلڈ کرتے ہیں، اور پھر ڈونرز کو کیسے آپ مطمئن کرتے ہیں، شفافیت کا آپ کے پاس کیا نظام ہے، پرسنل اور کلیکٹیو اور آرگنائزیشنل جو اکاؤنٹیبلٹی یا جواب دہی ہے
اور احتساب ہے وہ کیسا نظام بننا چاہیے. تو یہ بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کو مقصد کی عظمت پہ یقین ہو تو کوئی پھر مشکل نہیں رہتی. ڈاکٹر امجد ثاقب جو سول سروسز میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہے، ان سے سوال کیا گیا کہ وہ باقی لوگوں کی طرح اپنی سروس مکمل کر کے پرسکون ریٹائرڈ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس مشکل راہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، دیکھیں یہ اب کہانی، یہ سوال بہت پرانا ہو گیا ہے. لوگ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ سرکاری ملازم تھے، بہت اچھے عہدے پہ فائز تھے، آپ نے کیوں چھوڑا اور کیوں اس پرخار راہ کا اختیار کیا. تو بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ سرکاری جو ملازمت ہے یا کوئی بھی ملازمت ہے وہ کسی کا مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے زندگی کا وہ جانچنا چاہیے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں تخلیق کیا گیا، یہ کائنات ہمارے حوالے کیوں کی گئی، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. تو جب آپ ان خطوط پر سوچتے ہیں تو پھر آپ پر عیاں ہوتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. تو باقی جو مینز ہیں ٹو اچیو دیٹ اینڈ، آپ تجارت کے ذریعے سے بھی اس اینڈ پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ استاد بن کر بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ ملازمت کر کے بھی پہنچ سکتے ہیں، آپ سوشل انٹرپرینور بھی بن سکتے ہیں. تو بہت سارے جو راستے ہیں، منزل ہمیں پہلے تعین کرنا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. تو جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میری جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ کسی اور طرح سے استعمال ہو سکتی ہیں، مجھے کسی اور طرح کے ماحول میں خوشی اور مسرت کا احساس ہوتا ہے. جو ملازمت کے اندر ایک جو ہلکی سی گھٹن ہوتی ہے، ایک جسے میں کہتے ہیں، یہ ایک بڑا مشہور مفکر تھا میکس ویبر، وہ کہتا تھا کہ جو سول سروس ہے دس از سبسروینس ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز، اور ایک لیمپ پوسٹ ہے بس اسی کے نیچے آپ رہتے ہیں. انوویشن کی کمی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں درست بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جب آپ کو اپنی صلاحیتوں کا تجزیہ کیا تو مجھے لگا کہ مجھے اور طرح کا ماحول اور طرح کی منزل چاہیے جس کے حصول کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے. زندگی تو آپ کو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، تو کام کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائیں وہ خوشبختی کہلاتا ہے. تو اس خوشبختی کے مقام کی تلاش تھی جس نے مجھے سول سروس کے جو ہے عافیت قدے سے نکل کر ان مشکل راہوں پر چلنے کا حوصلہ دیا. کسی بھی فلاحی ادارے کی کامیابی یا پھر کارکردگی کا اندازہ اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد سے ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اس سے مستفید ہوئے. تاہم اپنے آغاز سے لے کر آج تک اس ادارے سے کتنے لوگ مستفید ہوئے، اس سوال کے جواب نے ایک خوشگوار حیرت کا دروازہ واقع کیا، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ ادارہ واقعی بلا تفریق لوگوں کو مالی معاونت کر رہا ہے، وہ بھی بلا سود. 20 سال ہونے کو ہیں جب ہم نے یہ قرض حسن کے اس پروگرام کی داغ بیل ڈالی. آج الحمدللہ کوئی 30 لاکھ سے زائد گھرانے جو ہیں ان کو ہم یہ قرضے دے چکے ہیں، 110 ارب روپوں کی رقم پیش کر چکے ہیں. پاکستان کے تقریباً 400 شہروں میں ہم کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کو اور اہل پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اخوت جو ہے دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے. واپسی کی شرح 99.9% ہے. تو انہی فگرز میں ہماری پوری قوم کا جو کردار سمایا ہوا ہے، یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو دینا چاہتے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو لے کے واپس کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ رفتہ رفتہ دینے والوں میں بھی اضافہ ہوا، اور لے کر واپس کرنے والوں نے تو ثابت کیا کہ وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. یعنی انہوں نے پیسے لیے اور بغیر کولیٹرل کے لیے اور ان کو درست استعمال کیا اور ان سے کاروبار کیا، اس سے پیسے کمائے اور پھر اپنے رزق حلال کمایا، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا، ہیلتھ کی سروسز لیں، تو ایک بہتر زندگی کی طرف گامزن ہوئے. تو یہ سارے اس کے نتائج ہیں. یہ قرض حسن ہے، اور یہ جو ہے دین کی روایات کے خلاف بھی نہیں ہے، اور ہم کسی کو عزت نفس کو بھی مجروح نہیں کرتے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے اخوت کے رشتہ کے تحت بھائی ہیں. تو اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں اور آپ آگے بڑھیں، اور پھر ایک وقت وہ آئے جب آپ کسی کو قرض حسن دیں تاکہ وہ شخص جو ہے وہ بھی زندگی میں آگے بڑھ سکے. تقریباً تمام بینکس بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنی سروسز فراہم کرتے ہیں، تاہم اخوت کا طریقہ کار یا اخوت باقی بینک سے کس طرح مختلف ہے، اس کے جواب میں ڈاکٹر امجد نے بتایا. جی، بہت سے بینک، بہت سارے اور ادارے
مختلف نوعیت کے وہ مائکرو فائنانس دے رہے ہیں. مائکرو فائنانس کوئی یونیک چیز نہیں ہے. دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں مائکرو فائنانس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے اور ان کو غربت سے نکالا جاتا ہے. تو ہمارا کچھ بنیادی امور پر دوسرے اداروں سے ہم مختلف ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کہ قرض حسن دیا جانا چاہیے, یہ اس کے اوپر باقف نہیں دیا جانا چاہیے. غریب کے ساتھ محبت اور کمپیشن کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے. میں کسی ماڈل کو برا نہیں کہتا, ہر ماڈل اچھا ماڈل ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مختلف ہیں تو ہم اچھے ہیں. اچھا ہونا, سب اچھے ہیں, سب اچھے کام کر رہے ہیں, سب نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, سب غربت کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہیں, غریب کا ہاتھ تھام رہے ہیں. بہرحال ہمارا تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ایک قرضہ دیا جائے یہ اس شخص کی بساط کے مطابق ہو کہ وہ اس کے اوپر اٹھنے والے اخراجات جو ہے ان کو آسانی سے ادا کر سکے, اور اس کی جو اخلاقی اصول ہیں یا اس کا جو دین ہے اس کے اصولوں کو بھی ہم مد نظر رکھیں. یقیناً آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ اخوت کہاں کہاں کام کر رہا ہے, اور اگر کسی علاقے میں اخوت کا دفتر موجود نہیں تو پھر وہاں کا رہائشی کیسے رابطہ کر کے اس سے مستفید ہو سکتا ہے. لیکن اسلامی بنیادوں پر قرضہ حسنہ کی سہولت دینے والا یہ ادارہ ہر پاکستانی کے لیے بھرپور حل لیے واقعی ضرورت مند افراد کا منتظر رہتا ہے. جی, اخوت الحمدللہ کوئی 820 کے قریب ہمارے دفاتر ہیں, اور ہم پاکستان کے ہر صوبہ میں موجود ہیں, گلگت بلتستان میں اور قبائلی. کیا اخوت بینک صرف بلا سود قرضہ جات ہی فراہم کرتا ہے یا پھر کچھ اور کام بھی کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب نے کئی اہم گوشے ہمارے سامنے رکھے جو قابل ستائش و تحسین ہیں, کیونکہ اخوت تعلیم کا میدان ہو یا پھر کوئی اور شعبہ, ہر جگہ اپنا فرض احسن انداز میں نبھا رہا ہے. موجودہ حالات میں جہاں کورونا جیسی خطرناک وبا نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور لوگ 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہیں, ایسے میں اخوت غریبوں تک راشن بیگز اور دیگر اشیاء ضروریہ کی اجناس پہنچانے میں بھی پیش ہے. جی, جب کورونا کا یہ کرائسس شروع ہوا تو براہ راست تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے اس کے نتیجہ میں بے روزگاری بڑھنی شروع ہو گئی, اس کے نتیجہ میں خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی, اس کے نتیجہ میں لوگوں کو بڑی سماجی اور معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو پھر ہم نے بھی یہ سوچا, ہمارے ڈونرز نے, ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو بھی اس میدان میں آنا چاہیے. تو ہم نے پھر کچھ ڈونیشنز ہمیں ملنا شروع ہوئیں. لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ہم ہر مشکل کی گھڑی میں کوئی اچھا کام کریں گے. تو پھر ہم نے راشن بیگ بنا کر تقسیم کرنا شروع کر دیے, فائنینشیل سپورٹ کرنا شروع کر دی, پھر ہاسپٹلز میں ہم نے کچھ ایکوپمنٹ بھیجنا شروع کر دیا. تو ابھی حال ہی میں ہم نے ایک اور بھی کام شروع کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو راشن لینا نہیں چاہتے, یعنی نسبتاً وہ آسودہ ہیں, لیکن دکان بند ہو گئی, کاروبار بند ہو گیا, تو وہ روزانہ ان کو آمدنی نہیں ہو رہی, تو ان کو ہم قرض حسن دے رہے ہیں, جس کو ہم ریلیف قرض حسن کہتے ہیں یا ایمرجنسی قرض حسن کہتے ہیں. تو وہ 10-20 ہزار روپے, پھر جب یہ حالات جب دوبارہ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے تو پھر وہ 500-700 روپے کے حساب سے ہمیں یہ رقم جو پہلے سے 40-50-60 ہزار روپے وہ کما رہے ہیں تو اس میں سے وہ واپس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آپ سمجھیں گے کہ کریٹو وے ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ہر شخص کو کہیں کہ بھئی تم لائن میں لگ جاؤ, جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرضہ لے لیں اور یہ راشن اس طریقے سے وصول نہ کریں, تو ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ سہولت ہے. اخوت عام شہریوں کے ساتھ ساتھ اس پسے ہوئے طبقے کو بھی باعزت روزگار دینے پر یقین رکھتا ہے جسے معاشرہ روز ازل سے نظر انداز کرتا ہوا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اخوت کلاتھ بینک میں متعدد خواجہ سرا باعزت روزگار حاصل کر کے زمانے کی ٹھوکروں اور طنزیہ نظروں سے محفوظ ہیں, جہاں نہ صرف خواجہ سرا برسر روزگار دکھائی دیتے ہیں بلکہ غریب عوام کے لیے پہننے کے لیے کپڑے بھی فراہم کی جاتے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ہم ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا کہتے ہیں, تو یہ جو ہیں ان کی طرف ہماری بہت کم توجہ جاتی ہے. ہم ان کو بہت بڑا سلوک ہم ان سے رکھتے ہیں. وہ جو کسی نے کہا کہ کسی خزاں رسیدہ درخت کے پتے کی طرح یہ اڑتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر,
کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کے آنسو پونچھے اور ان کے جو زخم ہیں ان پر مرہم بنے. تو یہ سماجی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، معاشی سطح پر بھی ہماری جو ہے نظر التفات ان پہ نہیں جاتی. تو یوں ہم نے کہا کہ پھر ایسے لوگوں کی مدد تو سب سے پہلے کرنی چاہیے. تو ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو 50 برس کی زائد کے خواجہ سرائے ہیں، جن کو دنیا جہان کی بیماریاں ستاتی ہیں اور کوئی ماں باپ ان کے اپنے پاس نہیں رکھتے، ان کو ماں باپ دنیا سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں 50-60 سال کی عمر میں جب یہ پہنچتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے ایک نظام بنایا. ان کو ہم اسٹائپنڈ دیتے ہیں، ان کو علاج معالجے کی سہولت دیتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہم ان کو محبت اور شفقت بھرا سلوک دیتے ہیں. دیکھیں انسان جو ہے وہ شاید روٹی کے بغیر چند لمحے گزار لے، لیکن محبت اور توجہ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ چیز بہت بنیادی ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. اخوت کے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے ڈاکٹر امجد نے بتایا، منصوبے تو ہمارے یہی رہیں گے، لیکن ان میں اضافہ ہوگا. ان کی کوالٹی بہتر ہوگی، ان کی جیوگرافیکل سپریڈ بڑھے گی، ان کی جو بینیفیشریز کی تعداد بڑھے گی، ان کی کوالٹی اور معیار بلند ہوگا. اور پھر ہم چاہیں گے کہ ہمارے جیسے اور ادارے بھی بنیں، یعنی ریپلیکیشن بھی ہو. تو ہم بیسیکلی یہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ قرضہ دے کے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اب اس کی اور بہت ساری، مثلاً ہم ہاؤسنگ لونز دینا چاہتے ہیں، اور حکومت پاکستان نے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت ہم نے ان لوگوں کے گھروں کے قرضے دیے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس 2-2 3-3 مرلے کا پلاٹ موجود ہے. تو ہم مستقبل میں ڈائیورسیفیکیشن اس کنٹیکسٹ میں ضرور کریں گے کہ پروڈکٹس کو ڈائیورسیفائی کریں، لیکن بنیادی طور پر ہم تعلیم اور جو اخوت یونیورسٹی، اخوت کالجز ہم بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے اور قرضوں کے حوالے سے انہی کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں. اس کورونائی دور میں جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں افراد بے روزگاری کے دلدل میں جا اترے، جہاں لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں، جہاں لوگ کاروبار تو دور کی بات اپنی چھوٹی موٹی نوکری کے لیے بھی ترس رہے ہیں، وہاں اخوت جیسے اداروں میں ہر پاکستانی کے لیے خبر بخیر ہے جو اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے.